یہاں تک آگے کہ زندہ سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آگے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا یا جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کرنی ہوتی ہے، کس طرح اپنے موقف پہ برقرار رہنا ہوتا ہے، اسی موقف پہ آگے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں. جی جی سارا اشکال یہی آگے نا کہ زندہ نہیں ہے. جی 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 ہے نا. اور اگر وہ مجھ اور آپ سے زیادہ زندہ ہو پھر تو اشکال ختم ہو گیا. جی اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو، پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسے؟ نہیں پھر کیا کہیں گے آپ؟ اگر ہو نہیں، زندہ ہے تو پھر تو مدد کر سکتے ہیں. اگر زندہ ہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. نہیں اگر کہہ رہے ہیں نا. جی جی اف ہے. ہاں اف کے ساتھ ہے نا. آپ کا اشکال یہی تک آ گیا، غیر اللہ سے آپ یہاں آگے زندہ ہونا چاہیے، جو مدد کرے گا وہ زندہ ہونا چاہیے. جی جی اگر ہم امیر المومنین کی زندگی ثابت کریں پھر کیا کہیں گے؟ نہ وقت زندگی ثابت، اس دنیا میں ابھی جو بھی زندہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت سے زندہ ہے. جی جی جسے بھی حیات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت. سب الفاظ میں تحقیق بولتا ہوں، مختصر بولتا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے نا. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بھی شرک کے فتوے لگ گئے. ٹھیک. صحیح بات. شہید ہے یا نہیں علی؟ بے شک ہے. شہید زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. قرآن نے کہا علی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک اعتراض اٹھیں گے اگر آپ اجازت دیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی پھر پوری آیت پڑھے نا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم اس زندہ کو جو تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہے اسے مردہ کہہ کے کیوں کہتے ہو؟ علی مردہ ہے، علی سے مدد نہ مانگو، علی زندہ ہے. خدا تم سے کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے جو علی کو مردہ کہہ رہے ہو. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ توسل والوں کو بھی شعور نہیں ہے اس بات کا. کس کا؟ کہ علی جو زندہ ہے وہ آخرت میں ہے، برزخ میں زندہ ہے. علی جو ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ استدلال ہے ان لوگوں کا. نہیں قرآن کہہ رہا ہے. کیا چیز؟ قرآن کہتا ہے. یہ آیت کا پورا مطلب نکال. کیوں؟ یہ آخرت کی زندگی ہے. کس نے کہا؟ آیت میں کہاں ہے؟ آیت میں کدھر ہے؟ جو لفظ شعور نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے ابھی مجھے شعور نہیں ہے. ہاں ہمیں علم نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے نہیں ہے، لیکن نہیں یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. کہا تمہیں شعور نہیں ہے. شعور نہیں، ہمیں علم نہیں ہے. تم بے شعور لوگ مردہ سمجھتے ہو، علی زندہ ہے. آخرت میں کہاں ہے؟ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، بے شک اس کی شہادت ہو، تو وہ آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. کس نے کہا آخرت ہو گئی ہے؟ ابھی کیا چیز؟ ابھی آخرت ہو گئی ہے؟ برزخ میں تو ہے نا. آخرت ہوئی ہے. دنیا کی زندگی سے تو چلے گئے نا. دنیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ دنیا ابھی قائم ہے. دنیا قائم ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے. آخرت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آخرت ابھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آخرت شروع ہو گئی. آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی جو آپ کے مردہ ہے اس کی قیامت آ گئی ہے. کیا چیز؟ قیامت آ گئی ہے. اس کے آخرت کے معاملات شروع ہو گئے. یہ وہ استدلال کرتے ہیں. ابھی ہم قیامت کا دن تو قائم ہونا ہے، وہ تو مجھے ہی پتا. ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا نا. ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوا. نہیں جو پہلے مر گئے ان کے لیے قیامت ہو گئی ہے. وہ اپنی آخرت کی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ابھی وہ بات کہتے ہیں نا. جی جی قیامت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی قیامت کا دن تو قائم ہوگا نا. کسی کے لیے بھی قیامت نہیں آئی نا. ابھی تو نہیں آئی، obvious سی بات ہے. جی جی اخروی حیات قیامت کی بات ہے. ٹھیک ہے. برزخ کی بات کریں نا. نہیں اخروی حیات آپ کہہ رہے ہیں وہ اخروی حیات میں ہے. جی جی. برزخ کیا مطلب؟ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی برزخ، اس کا تو ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے. اچھا یہی دنیا اور آخرت کے درمیان کی ہے، آخرت کی نہیں ہے. جی جی. بس یہ جو جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ تو آخرت میں زندہ ہے، آخرت تو آئی نہیں ابھی. جی جی. قیامت تو آئی نہیں ہے نا. جی جی. یہ برزخ ہے. برزخ کہاں ہے؟ اسی عالم میں ہے نا. جی جی. اسی دنیا میں ہے. یہ دنیا ختم ہوگی، جب آخرت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا. جی جی. یہ سب کا عقیدہ ہے نا. لیکن دنیا کی حیات ہی تو ختم ہو گئی نا. جیسے ہم جس طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح جو دنیا سے چلے گئے ان کی ویسے تو نارمل زندگی نہیں ہے نا ہماری طرح. آپ کی طرح کی زندگی نہیں ہے. جی جی. آپ ایک محدود زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک دو آدمیوں کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اس شہادت کے بعد خدا جب زندگی دیتا ہے تو وہ آپ سے بہت بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں اور آپ سے بہت بہتر مدد کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال ایسی آپ دے سکتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں نا میں آپ کو. کیا دے رہا ہوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم یا علی مدد پکاریں، کوئی ایک ایسی تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال ہو کہ حضرت علی نے آ کے کسی بزرگ کی یا کسی انسان کی مدد کی ہو. کوئی ایسی ابھی کی ہے. ابھی سارا عالم کفر ایک طرف تھا، علی کے ماننے والے مسکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک طرف تھا. وہ کس طرح جیتے ہیں؟ یا علی مدد سے جیتے ہیں. علی نے مدد کی ہے. کوئی انکار کر کے دکھائے. یہ جو آپ ایران اسرائیل وار کی بات کر رہے ہیں، علی نے مدد کی. اچھا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی مدد کی؟ اللہ بھی تو ہے نا. دیکھیں نہیں وہ ابھی ہم وہاں آئیں گے. اچھا اچھا اچھا. کہ اس کا کیا مطلب؟ ابھی ہم وہاں نہیں آئے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اللہ کی مدد کیا ہے, علی کی مدد کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے, یہ تو وہاں تک ابھی ہم آئیں گے, وہاں تک ہم آئے نہیں. ابھی تو ہم جاہلوں کی باتوں میں ہیں نا, ابھی ہم ملکوت میں تو نہیں ہیں, ابھی ہم توحید کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم ساری جہالت کی باتیں کر رہے ہیں, ابھی ہم احمقوں کی دنیا میں ہیں. ادھر جب آئیں گے تو پھر ہم کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے کو پتہ نہ ہو, جاہل تو جاہل ہوتا ہے نا, ادھر ہے ادھر ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اس لیے ابھی ہم ادھر جاہلوں سے بات کر رہے ہیں. ان جاہلوں کی بات کا اگر ہم جس طرح آپ آئے ہیں چلے ہیں, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. قرآن میں یہ ہے, دنیا کا قرآن پہ سب سے بڑا بہتان. زندہ نہیں ہے اس لیے مدد نہیں مانگنی چاہیے, دنیا کا سب سے بڑا زندہ, کیونکہ سب سے عظیم شہید علی ابن ابی طالب ہے, اس لیے سب سے بڑا زندہ علی ابن ابی طالب. اس دنیا میں زندہ نہیں ہے, آخرت میں زندہ ہے. جھوٹ, آخرت ابھی آئی نہیں ہے, قیامت ابھی ہوئی نہیں ہے, ابھی یہ دنیا برقرار ہے. رہ گیا آیا کوئی شخص جو دنیا سے ظاہراً چلا جاتا ہے, آیا اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. روح نہیں مرتی ہے, بدن مرتا ہے. انسان بدن نہیں ہے, انسان روح سے عبارت ہے. یہاں تک آگے جی جی آگے ٹھیک ہے. جو اس زندگی میں ظاہری حیات میں نہیں ہے, جی جی, اور ان سے ہم فیض پا رہے ہیں, اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے پھر بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ شاید ان لوگوں کو افاقہ ہو جائے, ان کو تو نہیں ہوگا, جو بیچارے جوان بچوں کو جو گمراہ کرتے ہیں انہیں ہو جائے گا. رسول خدا کے بارے میں کیا کہتے, ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میرا اپنا جو ذاتی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. نہیں, قبر میں زندہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے بہت ناانصافی کی ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حدیث ہے کہ انبیاء کا جو جسم ہے نا, اس پر اللہ نے قبر کی مٹی حرام کر دی ہے, تو وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں. اچھا, اس کی میں نے مثال کیوں دی, کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے تو آپ نے اپنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس لحاظ سے میں نے یہ بات کی, اور یہ بات ثابت ہے, اس پہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ تمام انبیاء مسجد اقصی میں آئی تھی. جی جی, امامت کرائی تھی. جی جی, رسول اللہ قبر میں تو نہیں تھے نا, مسجد میں تھے. جی جی, یعنی گزشتہ تمام انبیاء قبروں میں نہیں تھے, مسجد میں تھے. جی جی, قبر میں زندہ نہیں ہے نا. یہ تو اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کو تصور کرنا کہ زندہ بھی ہے اور قبر میں بھی ہے. آپ ایک زندگی کے ظاہری آثار ہیں, وہ آثار زندگی کے جو ظاہری آثار ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ منقطع ہو جاتے ہیں. ان کا مال تقسیم ہو جائے تک نہیں ہوگا. رسول خدا کا ارث تقسیم ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جی, بالکل نہیں ہوا. اچھا, نہیں ہوا, غصب ہو گیا. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہونا چاہیے تھا نا. جی جی, کیوں؟ اس لیے ظاہری حیات جو ہے اس سے ختم ہونے کے بعد یہ جو ظاہری احکامات ہیں وہ آئیں گے. جی جی, اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے, گواہ بنایا ہے. کس پر؟ آپ پر, مجھ پر, قیامت تک کے تمام امتیوں کے تمام اعمال پر, ان کے ایمان پر گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ماشاء اللہ. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی آیت. یہ کیا شاہد صرف اس وقت اصحاب کے اوپر صاحب ہے, یہ ہمارے اوپر بھی شاہد ہے. یہ قرآن کی آیت تو قیامت تک کے لیے ہے نا. مبشر ہمارے لیے بھی ہے, نذیر ہمارے لیے بھی ہیں, سراج منیر ہمارے لیے بھی ہیں, شاہد ہم پر بھی ہیں. بے شک. شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہ کا کیا مطلب, کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا ہمیں. جی جی, آئی وٹنس. دیکھ رہے ہیں. جی جی, صرف آئی وٹنس نہیں ہے, ہمارے قلب کا حال بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی گواہی دے رہا ہے, شہادت پڑھ رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا منافق ہے, یہ گواہی بھی دیں گے. تو رسول خدا کیسے ہمارے لیے گواہی دیں گے؟ تو پردہ فرما گئے, وہ زندہ ہیں. رسول کی راہ میں مارا جانے والا زندہ ہو اور خود رسول نعوذ باللہ زندہ نہ ہو, یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا تعقل ہے؟ رسول خدا زندہ ہے. علی نفس رسول. بے شک. علی زندہ ہیں, شہید ہیں, سید الشہداء ہیں, علی زندہ ہیں. زندہ سے مدد مانگنی ہے, مانگو علی سے مدد مانگو, یا علی مدد. کرتا نہیں کرتا مدد. بھائی اتنے لوگ جب مدد مانگ رہے, نہ کرتا ہو تو میں کہنا چھوڑ دوں گا نا. میں اور یہ تمام لوگ
جو کہہ رہے ہیں اور آپ سے مراد میں آپ کو نہیں لے رہا، جی آپ کے اتنے کرٹیسزم اور ان سب کے جی باوجود کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ مل رہا ہے نا، جی یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے یار تم ایسے سے مدد مانگتے ہو جہاں سے مدد ملتی ہی نہیں ہے. بھائی ہمیں مل رہی ہے، تم بھی عقیدے سے کہو تمہیں ہی ملے گی. جی بالکل صحیح. یعنی جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں، جو عوام الناس تک رسائی بھی جائے گی، کہ مولا علی علیہ السلام جو مدد کرتے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے، جو ان پر ایمان رکھنے والے جو یا علی مدد پکارتے ہیں، وہ دراصل جو مدد ہے وہ اللہ کے اذن سے. یہ ہے اصل توسل. نہیں ابھی ہم وہاں نہیں آئے. اچھا ابھی وہاں ابھی ادھر آتے ہیں. جی جی جی. ابھی ہم وہاں نہیں آئے. لیکن یہ معبودیت کا درجہ نہیں ہے جس کی جو غلط فہمی کے بنیاد پر مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں وہ باتیں نہیں ہیں. اچھا یہ باتیں نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے نا کہ اگر آپ علی کو معبود سمجھ کر پکارو تو شرک ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی یا علی مدد نہ کہو یہ شرک ہے، یوں کہتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہتے ہیں نا. نہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد کہو. وہ بات کی بات ہے. ادھر آتے ہیں ٹھیک ہے نا. آپ کیوں مدد مانگتے ہیں ہم سے؟ لوگوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ آپ دھوپ میں کیوں جاتے ہیں؟ دھوپ سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ جو وٹامن ڈی لے رہے ہیں دھوپ سے مدد لے رہے ہیں. جی جی. بیٹھ جاؤ نا کمرے میں دبکے اور اللہ سے لو مدد. جی جی. اچھا اس کا نا وہی جواب کیا دیتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں مسلمان؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک مدد اللہ کی ہے، لیکن اللہ جسے چاہے کیا نام ہے اپوائنٹ کر دے کہ وہ آپ کی مدد کر دے، یعنی اسباب بنا دے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے. نہیں یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا، یہ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپوائنٹ کیا. یہ کس منہ سے کہتے ہیں اللہ نے اپوائنٹ کیا؟ جیسے قرآن میں نا فرشتے بارش برساتے ہیں. نہیں دیکھیں میرے نقطے کی طرف آئے. جی جی جی. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے، ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ ہمیں کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدد تو وہ کرتا ہے جسے خدا اپوائنٹ کرتا ہے. آپ تو کہتے ہو خدا نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا اس لیے ہم نے خود کچھ انتظام کر لیا. اگر یہ کہیں گے تو آپ اساس سے ختم ہو جائیں گے. آپ آگے بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہم آپ کی کسی بات کا جواب دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو گئے کہ خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. اور اگر خدا نے اپوائنٹ کیا ہے کسی کو تو جیسے علی کو اپوائنٹ کیا ہے ایسے کسی کو نہیں کیا ہے. واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کس حکم کے لیے ایسا آیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ کس حکم کے لیے 1,00,000 اصحاب کو سارے کام کسی اور کام سے نہیں آئے ہوئے تھے، حج کرنے بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے عرفہ میں کہہ دیا ہو. نہیں، جب سب جا رہے تھے سب کو جمع کر کے وہاں پر نصب ہوا، بیعت لی گئی، اعلان کیا گیا، بخن کہا گیا، مبارکبادیاں دی گئیں. اس سے زیادہ کوئی مقرر ہوتا ہے؟ تاریخ اسلام میں، آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تاریخ اسلام میں حدیث غدیر جیسی کوئی دوسری حدیث نہیں. حدیث ثقلین، حدیث نہیں حدیث غدیر جیسی کوئی دوسری حدیث نہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. بے شک. انما ولیکم اللہ، اللہ مولا ہے. وہ کہتا ہے میرے بعد رسول، انما ولیکم اللہ و رسولہ. جی جی. اور رسول نے آیات میں تو ہے، آیات تو آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. غدیر کے میدان میں ابھی رسول کے بعد خود رسول کے زمانے میں یہ سول نافرمانی شروع ہو گئی تھی. یہ جو واللہ یعصمک من الناس لوگوں سے بچائے گا، کون لوگ تھے جن سے بچانے کی بات؟ لوگوں کے شر سے بچائے. کون سے لوگ تھے؟ جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے. مشرکین تھے، نصارہ تھے، یہود تھے. وہ تو تھے ہی نہیں. وہ تو فتح مکہ کے بعد ہے، سارے مسلمان ہوئے ہیں. وہ تو لقب بھی مسلمان کہلا رہے ہیں. جی جی. ان میں کوئی شر تھا نا جس سے خدا نے بچانے کے لیے کہا ہے، اور جس طرح خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. اگر اس کی بات کرتے ہیں خدا جس کا تعین کرے اس سے مدد لی جا سکتی ہے، تو سب سے زیادہ مدد علی سے لی جا سکتی ہے. یا علی مدد.